سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، بالکل ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر، اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے، ساری خواہشات پوری ہوگی، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، زبردست استقبال۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، رول کر دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے تخلیق کی پہلے ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یعنی جیسے پھیلایا تھا سب چیزوں کو واپس لپیٹ دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ پیغمبروں کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کو طرح طرح کی نعمتیں بھی ملی، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر یہاں آیا، اور یہاں پر زبور کا ذکر ہے کہ اس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ایسا نہیں کہ جو عبادت کرے اسے چھن جاتی، ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ان نعمتوں کو بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے حرام نہیں کیا، لیکن اصل بات ہے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے حق میں بہتر ہے جو واقعی وفادار ہیں اپنے رب کے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تمہیں بھیجا تھا یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت تھی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے خلاف بد دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، توحید کی دعوت ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دیجئے میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، ساتھ پردوں میں کرتے ہو، وہ بھی دیکھتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال رب احکم بالحق، آخر کا رسول نے کہا میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔